جی دوستو 3 جنوری اور آج سیٹرڈے کا دن ہے، اور آپ ویڈیو دیکھنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی ریٹائرڈ ملازمین، پاکستان کے سارے ریٹائرڈ ملازمین جن کو پینشن ملتی ہے یا جنہوں نے گولڈن شیک ہینڈ لیا ہے، وہ اس کیس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ گروپ لائف انشورنس کے کیس میں وہ آخری مراحل میں آ گیا ہے پاکستان، اگلے مہینے اس کا فیصلہ ہے۔ تو جن دوستوں نے درخواست نہیں دی، جو کیس میں شامل نہیں ہوئے، وہ ہمیں اپنا شناختی کارڈ بھی بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھی بھیجیں، اور ہم تھوڑی سی فیس ان کو بتائیں گے فون کر کے، وہ ہم سے فیس بھی پتہ کر لیں، تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم مین کیس میں شامل کر لیں گے۔ تو اس کے لیے ہے جناب علی 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے سر جی۔ جو دوست شامل نہیں ہوئے وہ ہمیں رابطہ کریں، پھر وہ انشاءاللہ وہ مین کیس میں شامل ہو جائیں گے اور ان کو بھی فائدہ ہوگا، ورنہ جو شامل نہیں ہوں گے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ دیکھیں یہ آج کی ویڈیو۔ السلام علیکم۔ لو جی 3 جنوری ہفتے کا دن جو ہوتا ہے نا دوستو، وہ پوری دنیا میں تقریباً پوری دنیا میں بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ کئی جگہوں پہ ہفتے کو چھٹی ہوتی ہے، جیسے ہماری ہائی کورٹ کی چھٹی ہوتی ہے، سکولوں کی چھٹی ہوتی ہے کئی سکولوں میں، اور پوری دنیا میں بھی یہ ویکنڈ ہوتا ہے۔ سیٹرڈے کو زیادہ منایا جاتا ہے، سنڈے کی نسبت سیٹرڈے کو زیادہ منایا جاتا ہے۔ یہ پتہ ہے آپ کو، سنڈے کو میں یورپ امریکہ کی سڑکوں پہ بھی پھرا ہوں نا، سنڈے کی نائٹ کو سکون ہوتا ہے، سکون.com۔ ہفتے والے دن زیادہ رونق ہوتی ہے، ہفتے والے دن، ٹھیک ہے۔ تو آج ہفتے کا دن ہے، اور ہمارا بھی آپ کو قانونی ٹی وی کا بھی آپ کو پتہ ہے سیٹرڈے از فرینڈز ڈے، یہ آپ کو پتہ ہے نا، سیٹرڈے از فرینڈز ڈے۔ تو آج بڑی خبریں ہیں ہمارے پاس، بین الاقوامی بھی اور ملکی بھی۔ سر جی یہ جو رانا ثناءاللہ نے ایک آئیڈیا پیش کیا ہے، اس کے اوپر سارے ٹی وی چینل والے پروگرام کر رہے ہیں کہ پانچ پیارے آ جان تے عمران خان دے مذاکرات مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ 5 پیارے کیڑے نے بھلا دسو، تسی دسو 5 پیارے کیڑے رانا ثناءاللہ نے دسے نے۔ سر رانا ثناءاللہ صاحب آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، پہلے میں کہہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی یہ مذاکرات میں نواز شریف ہو، کیوں ہو بھائی، کیوں ہو نواز شریف؟ عاصم منیر ہو، کیوں ہو عاصم منیر بھائی عمران خان کے لیے مذاکرات میں کیوں ہو؟ پھر شہباز شریف ہو اور عمران خان ہو، کیوں عمران خان ہو؟ وہ ملزم نہیں ہے، وہ مجرم نہیں ہے، بتائیں وہ مجرم نہیں ہے، وہ خالی ایسے شک کی بنیاد پہ ابھی ملزم ہے۔ اس کو تو سزائیں ہو چکی ہیں سر، کیسے اس کا نام بھی نہیں لے سکتے آپ؟ ہاں جی، تو 5 پیارے ہو گئے پورے، 2 شہباز شریف، عمران خان اور آصف علی زرداری، ہاں، اور 1 آرمی چیف۔ نہیں، نامنظور ہے سر جی، یہ تجویز ہی غلط ہے، یہ تجویز ہی غلط ہے۔ کوئی نواز شریف صاحب عمران خان کے معاملے میں نہیں آنا چاہتا۔ کتھے گٹا تے کتھے بربٹا، کہاں وہ بہترین پاکستان کی خدمت کرنے والا نواز شریف، اس کو آپ عمران سے ملا رہے ہیں جس نے تباہیاں مچائی ہیں پاکستان کی؟ وہ آتا ہے عمران خان کے مذاکرات کے لیے، وہ نام بھی نہیں لینا چاہتا۔ سن لو، یہ رانا ثناءاللہ نے اپنی طرف سے یہ بات کی ہے۔ اور پھر عاصم منیر، نہ سوچنا بھی نہیں بھائی، سوچنا بھی نہیں۔ عاصم منیر بھی عمران کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، اور عمران خان سے کیوں عمران خان سے مذاکرات بھائی؟ وہ مجرم ہے، سزائیں مل چکی ہیں، وہ اپنی قید کاٹے، اس سے ساری وہ عام قیدیوں والی ساری سہولتیں دیں اس کو جو عام قیدیوں کو دیتے ہیں، اس سے باقی ملاقاتیں کرائیں۔ کون سے مذاکرات بھائی؟ یہ حامد میر اور 2-4 یوٹیوب والے اور یہ آپ اس کو بات کرتے ہیں، آپ اس کے دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ عمران خان سے اب کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ آپ بتائیں جی ناظرین، کمنٹس کر کے بتائیں تاکہ ہم اوپر تک پہنچائیں آپ کے کمنٹس
کہ عمران خان سے مذاکرات ہونے چاہیے. اور کس چیز کے مذاکرات بتائیں تو صحیح. ایک بندہ فتنہ کرنے پہ تلا ہوا ہے, وہ روز جلسے جلوس کر رہا ہے, فتنہ کر رہا ہے, اس کو آپ سکون سے بٹھا سکتے ہیں؟ اگو بوتھی بھی تو دیکھو جتھے تسی چپیڑ مارنی ہے, وہ دی بوتھی بھی تو دیکھو, جہو جی بوتھی وہ جی چپیڑ. آپ کہتے ہیں عمران خان مان جائے گا؟ ساری باتیں وہ لکھ کے بھی دے دینا, قرآن سامنے رکھ کے, وہ باہر نکلے گا تو وہ ایسے باتیں کرے گا. اور پھر مذاکرات کس چیز کے یار؟ آئیں پھر میرے ساتھ مذاکرات کریں کہ مجھے جناب وزیر اعظم بنائیں, میں جناب رولا ڈالتا ہوں, آئیں میرے ساتھ مذاکرات کریں. یہ اسی طرح کا مطالبہ ہے کہ جب منصف عوان کو وزیر اعظم بنا دو جی, آؤ اس کے لیے مذاکرات کریں, اور حکومت جناب مذاکرات کے پیچھے چلی ہوئی. کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کس چیز کے مذاکرات؟ انہوں نے جو غیر قانونی کام کرتے ہیں انہوں نے ناپ کے رکھو, بس یہی مذاکرات ہیں. اس کی بہنوں کی ملاقاتیں کروائیں, وہاں ایک بندہ ساتھ بٹھائیں. اللہ اللہ خیر صلاح. کوئی مذاکرات نہیں. آپ کمنٹس کر کے بتائیں جی, کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. اگلی خبر سر جی, امریکہ کہتا ہے کہ مجھے جناب علی نوبل انعام دیا جائے. کل اس نے ایران کو دھمکی دی ہے کہ جناب میں نشانہ لگا کے بیٹھا ہوں, فٹ ہم نے ٹارگٹ کر دیا ہے, آپ اپنے ملک کے حالات سنبھالیں ورنہ میں حملہ کر دوں گا. یہ بیان آیا ہے نا کل. تو آج رات کو اس نے کیا کیا ہے, اس نے ایک وینزویلا ملک ہے, وینزویلا, ایڈا ویلا نہیں ہے گا, بڑا اچھا ملک ہے, ویلا نہیں ہے گا کہ تسی سمجھو کہ ویلا ہے. وینزویلا پہ حملہ کر دیا ہے, 7 حملے کیے ہیں, اور ادھر کا جو وینزویلا کا صدر تھا وہ صدارتی مال چھوڑ کے بھاگ گیا ہے, اور اس نے الزام لگایا کہ امریکہ ہمارے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. وسائل سر جی, تیل, گیس, پٹرول, اس کے اوپر. تو بتائیں پھر نوبل انعام کدھر گیا بھائی؟ نہ ہون سوچنا بھی نہیں بھائی, سوچنا بھی نہیں. ہون نوبل انعام دا نہ سوچنا, ٹھیک ہے؟ ہون کوئی نوبل انعام نہیں جی, نہ کوئی نوبل انعام نہیں. آپ بتائیں جی نوبل انعام بنتا ہے؟ نہیں, اب نہیں بنتا. پہلے شاید بن رہا تھا, اب نہیں بنتا. آپ نے اسی 25 کے سال میں امریکہ پہ, ایران پہ حملہ کیا ہے, باقاعدہ حملہ کیا ہے آپ نے. تو کیوں کیا ہے؟ کیوں کیا ہے؟ اسرائیل کی محبت میں حملہ کیوں کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور پھر آج آپ نے وینزویلا پہ حملہ کر دیا ہے, اور وہاں دھماکے ہو رہے ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے, بڑی ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے ہر چیز. تو وہ امریکہ نے یہ کیوں کیا ہے؟ امریکہ کسی کو جواب دینے کے قابل ہے نہیں ہے, تو کوئی نوبل انعام نہیں ہے جی, کوئی نوبل انعام نہیں ہے. آپ بھی اس کے اوپر بتائیں. کوئی اب نوبل انعام کا کوئی حقدار نہیں بنتا, نہیں نہ بنتا. ہاں جی, نہیں بنتا, بالکل نہیں بنتا جی. ٹھیک. اگلی خبر, وڈی خبر, مبارکاں, لکھ لکھ مبارکاں. نیا میزائل پاکستان نے تجربہ کر دیا ہے, تیمور میزائل سسٹم. او سر جی, آپ کو یقین کریں, میں آپ کو اندر کی خبر بتا رہا ہوں. اس وقت پاکستان کے میزائل, JF-76 طیارے, اسلحہ, ٹینک, توپیں, ہارٹ کیک بنا ہوا ہے. کیک سر جی, ہارٹ کیک ہوتا ہے, اس کو گرم گرم کھایا جاتا ہے. پوری دنیا میں ہم سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ جناب ہمیں دیں. ایسے موقعوں پہ ایک تیمور میزائل کا کامیاب حملہ کرنا, حملہ نہیں, کامیاب تجربہ کرنا, یہ بہت بڑی مبارکباد والی بات ہے جناب. شہباز شریف صاحب نے بھی مبارکباد دی ہے, زرداری صاحب نے بھی دی ہے, مریم نواز صاحبہ نے, اور ہم قانونی ٹی وی والے بھی آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں. یہ سر جی موقع ہے. آپ یقین کریں, اس وقت نا دنیا میں ہر ملک نے نا کسی ایک وجہ سے ترقی کی ہے, ایک وجہ سے. مثلا تھائی لینڈ وہ ٹورزم سے ترقی کر رہا ہے جی. ملیشیا, اس نے ایجوکیشن کی وجہ سے ترقی کی ہے. اس نے کہا جی ساری PhD, MPhil, MA پروگرام سارے فری اسٹوڈنٹ کے لیے آ جائیں جی. وہ پوری دنیا کے لوگ وہاں پہنچ گئے. جب ایک بندہ وہاں پہنچتا ہے تو اس کو جناب علی پھر زر مبادلہ وہ خرچہ لے کے جاتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے نا. تو ملیشیا نے ایجوکیشن کی وجہ سے ترقی کی ہے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نا دنیا میں اسلحے کی وجہ سے ترقی کرے گا الحمدللہ.
تو یہ بہت بڑی بات ہے اور لوگ پورے مبارکباد دے رہے ہیں، ہم آپ کو بھی مبارکباد دے رہے ہیں۔ یہ نئے سال کی شروعات میں 3 جنوری سر جی، نئے سال کی شروعات میں تیمور میزائل کا کامیاب تجربہ کر کے ہم نے دنیا میں ثابت کر دیا ہے، اور میں آپ کو اس وقت سارے کوئی کم از کم 20 کے قریب ملک ہیں جو پاکستان میں اسلحہ لینا چاہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستانی اسلحہ، اور اللہ نے ہیلپ بھی کی ہے۔ ابھی جو پچھلے مہینے دبئی میں اسلحے کی نمائش ہوئی تھی، وہاں انڈیا کا طیارہ کرتب دکھاتے دکھاتے تباہ ہو گیا تھا، اور پاکستان کے JF تھنڈر طیارہ اس نے کامیاب تجربے بھی کیے اور سارا کچھ کیا، اور اس کے ساتھ انڈیا کے بندے آ کے سیلفیاں بنا رہے تھے۔ ہے نا بات کامیابی کی؟ سر جی مبارکاں، لکھ لکھ مبارکاں۔ اگلی وڈی خبر جی 2026 دی، اتھوں تو 13 سال تو مسلسل یہو جی خبراں آ رہی ہیں۔ KPK میں 40 ارب روپے کا گھپلے کا انکشاف ہوا ہے۔ لو جی آئے نے جی بڑے پنجاب دے دورے کرن والے تے سندھ دے دورے کرن والے نکمے ترین نکمی نحوست والی پارٹی آئی ہے، اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے بالکل۔ جعلی موراں اور جعلی دستخطوں کے ذریعے 40 ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے KPK میں ابھی ایک پروگرام میں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں تھا کہ کمپیوٹرائز سسٹم کرتے، اس کو فیڈ کرتے کمپیوٹر میں اور سارا کچھ کرتے۔ تو یہ جناب علی ہمارے لوگ ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی کہ ہم سندھ کو سنواریں گے اور KPK کو سنواریں گے۔ سر جی ان لوگوں میں شرم نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرو۔ یہ میں نے آپ کو مثالیں دے دی ہیں، آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں بالکل۔ 40 ارب روپے کا اس کے اوپر بٹھائیں، یہ نیب کو کیس دیں۔ حکومت بھی ہے نا ہاتھ لا کے تے واپس آ جاندی ہے، شہباز دی حکومت ہاتھ لا کے واپس آ جاندی ہے، کوئی کم کر دی نہیں۔ کتنے کہا ہے کہ جناب اس عمران خان کو اسلام آباد سے کہیں شفٹ کریں، روز ڈرامہ ہوتا ہے بنی گالا سے اڈیالہ، اڈیالہ سے بنی گالا، تو یہ نہیں، اس بات پہ عمل ہی نہیں کرتے بالکل۔ یہ کیا بات ہے؟ اچھا جی آج پھر ایک اور وہ وزیر خارجہ جو ایاز صادق کو آ کے ملا تھا نا، اس نے اب سخت بیان دے دیا ہے، میرے خیال ہے اس کی سرزنش ہوئی ہے، یا جو بھی مودی نے کہا ہے کہ تو کتھے پاکستان نو جا کے ہاتھ ملا رہے ہیں بھائی، اس نے جناب علی وہ یہ دھمکی دی ہے بھارت نے کہ وہ کلبھوشن وغیرہ کے حوالے سے، اور اس طرح وزیر خارجہ نے جارحانہ بیان دیا ہے، تو اس کا بھی نوٹس لیا جا رہا ہے کہ جناب یہ بیان جارحانہ کیوں دے رہا ہے۔ جب بھی ذرا کچھ صلح صفائی سی بات ہوتی ہے تو مودی جناب آ جاتا ہے اور کہتا ہے جی اے تسی بیان کیوں دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے اوپر بھی ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ یہ بیان انہوں نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آخر میں آپ کو یہ بتائیں کہ آج وہ رجب بٹ جو سوشل میڈیا کا وہ بندہ ہے، اس کے بعد آج ڈکی بھائی کی بھی ضمانت تھی، تو الحمدللہ آج تو وکیل آپس میں نہیں لڑے۔ ہم تو پہلے ہی وکیلوں کو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ آپس کی باتیں ہیں آپ کی، یہ جس نے FIR کٹوائی ہے رجب بٹ کے خلاف یا ڈکی کے خلاف، وہ ان کی لڑائی ہے، بیچ میں وکیلوں کو نہ لائیں۔ لیکن آپ وکیلوں کو لا رہے ہیں، اور وکیلوں کو لانے والا بھی یہی وہ جو رجب بٹ کا وکیل تھا میاں علی اشفاق، اس نے پہل کی ہے، اس کی یہ مدعی بنے اور وکیلوں کے خلاف FIR کٹوائے۔ بھائی پھینٹی لگی ہے اس کو رجب بٹ کو، تم مدعی کیسے بن گئے ہو؟ بتاؤ ذرا، ہم وکیل ہیں، آپ کو بتاؤ کیسے بن گئے ہو تم مدعی؟ تم مدعی نہیں بن سکتے، غلط کیا ہے تم نے، تمہارا لائسنس جو ہے نا اس لیے پنجاب بار کونسل معطل کی ہے۔ یہ بتائیں جی وکیل بتائیں، یہ مدعی بن سکتے ہیں؟ رجب بٹ کو پھینٹی پڑی ہے نا، یہ میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ، یہ مدعی بن سکتا ہے؟ نہیں نہ بن سکتا، تو پھر بس کریں، غلط کر رہے ہیں کام بالکل۔ اوکے سر جی، اللہ حافظ۔